کہوں کیا 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 کہوں کیا ہے کربلا والے، کیا کہوں کیا 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 کہوں کیا ہے کربلا، میں اتنا تو پڑھ سکتے ہیں نا آپ، کیا کہوں کیا ہے آگے سے لے کے پیچھے تک پڑھیں، کیا کہوں کیا کیا کہوں کیا کیا کہوں کیا ہے کربلا والے، کیا کہوں کیا ہے کربلا والے، میرے مولا میرے مولا ہے کربلا، میرے مولا میرے مولا ہے کربلا والے، میرے مولا ہے کربلا والے، میرے مولا آبرو رکھتے ہیں غلاموں کی، آبرو رکھتے ہیں غلاموں کی، آبرو رکھتے آبرو رکھتے ہیں غلاموں کی، آبرو رکھتے ہیں غلاموں کی، آبرو رکھتے ہیں غلاموں کی، ایسے آقا ہے کربلا، ایسے آقا ایسے آقا ہے کربلا والے، ایسے آقا۔ اور بی پارٹی کو جواب مصرع ثانی میں ملاحظہ کریں، کہہ دیں سبحان اللہ، آ رہی ہے یہ کربلا سے صدا، آ رہی ہے یہ کربلا سے صدا، آ رہی ہے یہ کربلا سے صدا، آ رہی ہے آ رہی ہے یہ کربلا سے صدا، آ رہی ہے یہ کربلا سے صدا، اب بھی زندہ ہے کربلا۔ ارے ابھی نہیں آ رہے بھائی، آپ لوگ بیٹھیے، ابھی نہیں، ابھی نہیں آ رہے، ابھی آپ لوگ بیٹھیے، ابھی نہیں آ رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ارے آپ لوگ بیٹھیے بھائی، بیٹھیے، آپ لوگ ابھی نہیں آ رہا ہے سی صاحب، آپ لوگ بیٹھیں تنویر ابھی حضرت تشریف نہیں لائے رہے، آپ لوگ بیٹھیے بھائی، کی زیارت کریں گے، آپ حضرات بیٹھ جائیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں، افراتفری کا ماحول بالکل نہ پیدا کریں، آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ابھی صاحب قبلہ اسٹیج پہ آئیں گے تو آپ اطمینان و سکون کے ساتھ ان کی زیارت کریے گا، اور اگر موقع ملے گا تو سلام بھی کر لیجئے گا۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں بھائی، ابھی سید صاحب قبلہ نہیں آئیں گے، ابھی حضرت علامہ مولانا عبدالوکیل ازہری صاحب قبلہ کا پاکیزہ بیان ہوگا۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، موبائل بند کر لیں، بیٹھ جائیں بھائی، ابھی نہیں آ رہے حضرت ارے
بیٹھے ہیں آپ حضرات. حضرت علامہ مولانا عبدالوکیل اظہری صاحب کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو لہرا کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، آپ اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ حضور سید صاحب قبلہ کی آمد ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ بس چند دقائق کے بعد وہ آپ کے سامنے اپنی ولولہ انگیز خطاب سے محظوظ کرتے بھی نظر آئیں گے. برادران ملت اسلامیہ، دیکھیے ہم اور آپ جو مسلمان ہیں کہیں نہ کہیں ایسی سوسائٹی میں، ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط ہیں. مخلوط سے مطلب یہ کہ ہماری سوسائٹی میں مسلمز بھی ہیں، نان مسلمز بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں اور غیر کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں. تو اب یہ نظریہ اگر دیکھا جائے کہ آخر ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے اپنے جیون کو ویتت کرنا ہے، کیسے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے لائف کو گزارنا ہے، تو آئیے 1400 سال پہلے چلیں اور آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اعلان نبوت کے بعد 40 سال کے بعد جب آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں، تقریباً 13 سال مکہ میں رہتے ہیں. یارو جب مکہ میں نبی ہوتے ہیں تو وہاں آپ مائنورٹی کی شکل میں ہوتے ہیں، اقلیتی کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی وہاں پر غیر مسلموں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمز کی تعداد کم تھی. لیکن آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو کیسے درس دیا ہے اور کیسے سکھایا اور پڑھایا ہے کہ جب تم اقلیت میں ہو، جب تم مائنورٹی کی شکل میں ہو تو غیروں کے ساتھ کیسے اسلوب سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے. اسی طرح جب آقا مائگریشن کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں زیادہ تر یہود پائے جاتے ہیں. یہود کا حال یہ تھا کہ ان کے 3 بڑے قبیلے تھے. قبیلے بنو قینقاع تھا، قبیلے قریظہ و نذیر تھے، اور ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ آس پاس رہنے والے سارے قبائل پر ان کا رعب و دبدبہ تھا، ان کا اپنا وقار تھا. اور ان لوگوں نے تو چھوٹے قبیلے جو اس وقت مانے جاتے تھے جسے قبیلے اوس و خزرج کہا جاتا ہے، ان قبیلوں کو ان لوگوں نے اپنی شاطرانہ چال سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں مبتلا کر رکھا تھا. اب جب نبی مکہ سے مائگریشن ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو آپ کچھ دن کے بعد جب آپ کا اسلام زور پکڑتا ہے، آپ یہود کی بددینتی کو جانتے تھے، یہود کے آپ شاطرانہ چال کو جانتے تھے. اس کے واقفیت کے بعد بھی آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی دعوت دی ہے اور مسلمانوں کو یہ سکھایا ہے کہ تم یہود کے ساتھ کیسے صلح کر کے رہو گے. وہاں پر کچھ شرائط بیان کیے جاتے ہیں. آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں تمہیں یہود کے ساتھ رہنا کس طرح ہے، یعنی شرائط وہاں پر ہوتے ہیں اور پایا یہ جاتا ہے. کچھ ہی دن کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں میں سے معاہدے کے بعد، صلح کے بعد کسی انسان نے ایک یہود کو تھپڑ مارا ہے، تب آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلا کر اور یہ فرمایا ہے کہ تم نے کسی انسان کو اگر تھپڑ مارا ہے تو یہ غلط کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے درمیان معاہدہ تھا، ہمارے درمیان صلح تھی. حضرات تو مذہبی رواداری اور اسوہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس سے بڑھ کر کہیں نہیں پا سکتے ہو کہ آقا جب اقلیت میں ہوں تو اپنے ماننے والوں کو اسلوب سکھائیں، اور آقا جب اقلیت کے بعد وہ کثرت میں ہوں تب بھی اپنے ماننے والوں کو اسلوب سکھائیں. بس ایک مختصر سی بات ہے، آج مذہبی رواداری کا، مذہبی سکھاؤ کا کہیں پر کوئی آسرا نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں جب 1945 میں یونائٹڈ نیشن جیسی تنظیم پیدا کی جاتی ہے، پھر 1948 میں ایک تنظیم ہے، اس تنظیم کے ذریعہ سے قوانین بنائے جاتے ہیں جس میں آرٹیکل نمبر 7 اور 8 میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام ہو یا دیگر دھرم ہو، سب کے لیے آرٹیکل نمبر 7 کے تحت
تحت عالمی برادری جو قانون بناتی ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر انسان برابر ہے، اور آرٹیکل 8 میں دفعہ نمبر 8 میں بتایا جاتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے خلاف کی جانے والی بات کو عدالت میں پیش کرنے کا حق ہے۔ لیکن حضرات یونائٹڈ نیشن کے ذریعہ سے یہ تو بنا دیا جاتا ہے لیکن اس کا نمونہ کہیں پر پیش نہیں آتا ہے حضرات۔ لیکن جب اسلام کی طرف آپ جائیں گے تو آپ پائیں گے جن جن دفعات کا تذکرہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا تھا ان دفعات کو نبی نے اپنے نمونے عمل سے پیش کر کے لوگوں کو دکھا بھی دیا تھا۔ آرٹیکل نمبر 7 میں کہا جاتا ہے ہر آدمی کا برابری کا حصہ ہے۔ آرٹیکل 8 میں کہا جاتا ہے ہر آدمی کو کسی کے خلاف بھی عدالت میں جانے کا حق ہے۔ یہ عالمی برادری کے لوگوں نے بنایا تھا، لیکن آپ جب دنیا میں دیکھیں گے چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے وہ انگلینڈ ہو، یہاں تک کہ کچھ مخصوص انگلینڈ کے ایسے بھی جگہیں ہیں جہاں پر آپ حکمران وقت کے خلاف جا کے کوئی بات نہیں کر سکتے ہو، ان کے شاہی خاندان کے خلاف آپ بات نہیں اٹھا سکتے ہو۔ اسی طرح امریکہ کے لوگوں نے اپنے خلاف اٹھانے والے آوازوں کو جیل خانے میں ڈال دیا تھا اور ان کو اپنا حق مانگنے کا کوئی بھی طریقہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لیکن آؤ اسلام کے دامن میں آؤ، رسول آدم صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ دیکھو، آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیسی مثال پیش کی ہے۔ چاہے وہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، چاہے شاہی خاندان سے ہو یا غیر شاہی خاندان کا ہو، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اسے سزا دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت چوری کرتی ہے، اس کے چوری کرنے کی وجہ سے لوگ آقا کی بارگاہ میں معاملہ پیش کرتے ہیں، چوری ثابت ہو جاتی ہے۔ جب چوری ثابت ہوتی ہے وہ معزز قبیلے کے تھی، مشہور گھرانے کے تھے، یوں کہہ لیں کہ وہ شاہی خاندان کی تھی، لیکن جب آقا کی بارگاہ میں معاملہ پیش ہوتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ ستقطع یدہا، کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ جب اس بات کو لوگوں میں ظاہر کیا جاتا ہے لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، یار معزز گھرانے کی ہے، مشہور قبیلے کی ہے، اگرچہ اس سے غلطی ہوئی، یہ دیکھو اسلام کتنا بالا ہے، اسلام کتنا اعلیٰ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو برابری کا درس دیتا ہے، ان کے حقوق پہچانتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے نبی سے اس عورت کو بچانے کے لیے کسی کو سفارش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جیسے ہماری دنیا میں ہوتا ہے اگر کسی کو سزا سے بچانا ہے تو پولیس کے پاس یا تو پردھان کو بھیجیں گے یا کسی مشہور شخصیت کو بھیجیں گے۔ یارو نبی کی بارگاہ میں بھی سفارش کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اسامہ بن زید سے عرض کیا جاتا ہے آپ ہی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریے اس عورت کو معاف کر دیں۔ جب حضرت اسامہ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں تب آقا فرماتے ہیں اتشفى بحدود من حدود اللہ، کہ اے اسامہ کیا تم اللہ کے حدود میں سے ایک حد میں آئے ہو شفاعت کرنے، آئے ہو اس کو بچانے؟ ان لو کانت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدا، اور سن لے اگر یہ چوری کرنے والی فاطمہ ابن محمد ہوتی، جو فاطمہ بنت محمد ہوتی تو بھی اس کا ہاتھ کاٹا جاتا۔ یعنی اگر وہ شاہی گھرانے سے تھی تب بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا چوری کیے جانے پر، اور اگر وہ فاطمہ بنت محمد ہوتی، نبی کی بیٹی ہوتی، تب بھی اس کا ہاتھ کاٹا جاتا۔ پتہ یہ چلا اسلام اپنے ماننے والوں کو برابری کا درس دیتا ہے، مذہبی رواداری کا درس دیتا ہے۔ اس میں رسول میں یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں ایک دوسرے کا حق پہچاننا ہے، سب کو برابر سمجھنا ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کی معافی مانگنا۔ آرٹیکل 7 اور 8 بنایا گیا، اس کی کوئی پاسداری اس یہاں پر نہیں ہے دنیا داروں نے۔ یونائٹڈ نیشن نے اپنی تنظیم کو برقرار کیا 1945 میں، 1948 میں انہوں نے آرٹیکلز بنائے، اور آرٹیکلز کے تحت 7 اور 8 کو بناتے وقت کہا تھا کہ سب کو برابری کا حق حاصل ہے، لیکن کسی کو برابری کا دعویٰ کرنے کا بھی صرف رہا، کسی کو برابری کا حق نہ ملا۔ لیکن رسول آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اگر کوئی چور ہو، کوئی چوری کرے، کوئی غلطی کرے تو اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اس لیے کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ ہے مولا بولنے میں لفظاً مانن آمدن خطاً کوئی غلطی اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما علینا الا البلاغ۔
اب آئیے حضور سید صاحب قبلہ کا نعروں سے استقبال کر لے. نعرے تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے بھائی. نعرے